اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کے پچھلے الفاظ آہان کی سماعت میں ابھی تک گونج رہے تھے۔ ڈاکٹر کا چہرہ سنجیدہ تھا، کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور آہستہ سے ہلکی ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آہستہ سانس لی اور آہان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آہان صاحب، میں برا نہیں کہنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اریبہ کی دل کی بیماری بہت نازک ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بعض اوقات تو یہ لمحوں میں شدید ہو سکتا ہے۔ آپ خود کو ہر چیز کے لیے تیار رکھیں۔ آہان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر سے لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مزید بات کی، ہم جتنا بھی علاج کریں، کچھ حالات میں یہ بیماری خود بخود شدت اختیار کر سکتی ہے۔ آپ بس دعا کریں۔ ان کی کمزوری کی وجہ سے آپریشن کرنا بھی ابھی ممکن نہیں۔ آپ ہر لمحہ اس کا خیال رکھیں۔ اس کی زندگی میں ہر چھوٹی سی دیکھ بھال بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آہان نے خاموشی سے سر ہلا کر کہا، ڈاکٹر صاحب، میں کوشش کروں گا اور ہر لمحہ اس کے پاس رہوں گا۔ ڈاکٹر نے تھوڑا سا آنکھیں جھکائے پھر آہستہ سے کہا، یہ بیماری دل کی ساختی کمزوری سے متعلق ہے۔ دل کے والز میں تھوڑی خرابی ہے اور کبھی کبھی دل کی دھڑکن اتنی تیز یا بے ترتیب ہو جاتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وقت پر دھیان نہ دیا جائے تو حالات سنگین ہو سکتے ہیں۔ آہان نے دل میں اپنے آپ سے کہا، یہ سب کچھ میں کیسے سنبھالوں، مگر میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ فیصلہ، یہ ذمہ داری، یہ محبت، سب کچھ اب میری زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ ڈاکٹر نے تھوڑا ہلکا سا مسکرا کر کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ محفوظ اور خوش رہے، اور ہاں، زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے اس کے لیے قیمتی ہے۔ اسے تنہا مت چھوڑے، آہان صاحب۔ آہان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ خاموش کھڑا رہا، لیکن دل میں ایک عزم پیدا ہو گیا، اریبہ کی ہر سانس میری زندگی کی ترجیح ہے، اور میں کبھی اسے اکیلا نہیں ہونے دوں گا۔ پچھلی رات اریبہ کا سانس پھر سے رکنے لگا تھا، اور یہ مسئلہ شدت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور اسے اسپتال لانا پڑا۔ اب وہ کل رات سے یہاں ہی تھے۔ بھاری قدموں سے وہ ڈاکٹر روم سے نکل اب اریبہ کی طرف آنے لگا۔ ہسپتال کا کمرہ سنسان سا لگ رہا تھا، صرف بیپنگ مشین اور ہلکی سی ہلچل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اریبہ بیڈ پر نیم بے ہوش پڑی تھی، شاید ادویات کا اثر تھا، مگر اب اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ نرس نے اس کی ڈرپ آہستہ سے اتارنا شروع کیا۔ ازالہ بیڈ کے کنارے کھڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی، ہنستے ہوئے، امی دیکھیں نا، یہ ڈرپ بھی اب آپ کے بغیر اکیلا لگ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں آپ کے سینے سے اڑا رہا ہے؟ آپ تو ابھی بیمار ہے، ازالہ نے شرارت سے کہا اور اریبہ کے ہاتھ پکڑ کر ہلکی ہلکی گڈی مارنے لگی۔ اریبہ نے کمزور مسکراہٹ دی اور بولی، تم تو جانتی ہو ازالہ، تمہارے بغیر بیمار ہونا بھی مشکل ہے۔ ازالہ نے زور سے ہنس کر کہا، ہمیشہ بیمار رہ گئی تو میں آپ کی خدمت کرتی رہوں گی، مگر پھر شاپنگ اور پیکنگ کا کیا؟ نرس نے ڈرپ مکمل اتار دیا اور سرپرست آہستہ سے بولا، اب یہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ گھر جا سکتی ہے مسز اریبہ۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر آہستہ سے کٹ کٹ ہوئی۔ آہان کھڑا تھا، ہاتھ میں ڈسچارج لیٹر، چہرے پر تکن اور فکر کا ہلکا سا سایہ۔ وہ رکا اور یہ منظر دیکھنے لگا، ازالہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اریبہ کی کمزور مگر نرم مسکراہٹ، نرس کی دیکھ بھال۔ آہان نے خاموشی سے ڈسچارج لیٹر اپنے ہاتھ میں مضبوط کر لیا۔ دل میں ایک سکون اور چھوٹی خوشی سی پیدا ہوئی۔ یہ کاغذ صرف ایک قانونی دستاویز نہیں تھا، بلکہ اس کا ثبوت تھا کہ اریبہ اب بہتر ہے اور وہ اسے گھر لے جا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے قدم اندر بڑھائے، لیکن ابھی کچھ دیر کے لیے وہ بس یہ لمحہ دیکھنا چاہتا تھا، ماں اور بچی کی ہنسی، اریبہ کی کمزوری میں چھپی نرم روشنی، اور یہ احساس کہ اب ہر لمحہ احتیاط، محبت اور حفاظت کا حصہ ہوگا۔ گاڑی ہسپتال سے نکلی اور آہان، اریبہ اور ازالہ کے درمیان ایک ہلکی سی خاموشی تھی، مگر ازالہ کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اسے کچھ ہی عرصے میں اریبہ سے جو انسیت ہو گئی تھی ناقابل بیان تھی۔ اریبہ نے اچانک یاد دلایا، آہان، ہمیں ازالہ کی یونیفارم اور کچھ اسکول کے سامان لینا ہے۔ ازالہ فوراً پرجوش ہو گئی، واہ، آج میں اپنی نئی یونیفارم پہنوں گی امی، دیکھیں کتنی مزے کی چیزیں ہوگی۔ آہان نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اریبہ کی طرف نظریں موڑی۔
اس کے زرد پڑے چہرے میں وہ محبت اور نرمی تھی جو صرف ماں کی سوچ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ آہان نے دل سے ہی دل میں سوچا، یہی روشنی ہے جو اس گھر کو مکمل بناتی ہے۔ شاپنگ مال میں پہنچتے ہی ازالہ نے چلتی ہوئی شوز کے سٹال کی طرف اشارہ کیا۔ امی یہ دیکھے، یہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بس اپنی ماں سے گفتگو کرتی رہنا چاہتی تھی۔ اریبہ نے نرمی سے کہا، چلو تمہارے لیے سب سے آرام دہ اور مضبوط شوز دیکھتے ہیں۔ ازالہ نے ایک جوڑی ہاتھ میں اٹھا کر کہا، امی یہ کتنے پیارے ہیں۔ آہان نے چپ چپ کر دیکھا کہ ازالہ اور اریبہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہے اور ان کے درمیان سکون، خوشی اور روزمرہ کی محبت کی چھوٹی چھوٹی جھلکی آ رہی ہے۔ اریبہ اور ازالہ شاپنگ کے دوران کپڑے اور کتابوں کے سٹالز پر رکی۔ ازالہ نے اپنی چھوٹی سی ہنسی کے ساتھ کہا، امی میں آج بہت خوش ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ مزہ آ رہا ہے۔ اریبہ نے بازو کے پاس سے ہاتھ ہلکی سی چھو کر کہا، میری بھی خوشی تمہارے ساتھ بڑھ گئی ازالہ۔ آہان اس منظر کو دیکھ کر دل میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات اریبہ کے دل میں اعتماد اور خوشی پیدا کر رہے ہیں، اور ازالہ کے چہرے کی معصوم خوشی نے اسے بھی اندر سے نرم کر دیا۔ شاپنگ مکمل ہونے کے بعد وہ سب گاڑی کی طرف بڑھے۔ اریبہ اچانک سر پر ہاتھ مارتے بولی، اوہ لنچ باکس تو ہم نہیں لائے۔ آہان تھوڑا فکر مند ہو کر بولا، اریبہ تم تک گئی ہو، واپس نہیں جانا چاہیے، میں کل لے کر دوں گا۔ اریبہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، نہیں میں اپنی بیٹی کی ہر چیز خود لوں گی، آج ہی سب مکمل کرنا ہے۔ آہان نے اس کی پرعزم آنکھوں میں محبت اور لگن دیکھی اور مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اریبہ کی یہ ماں جیسی فکر صرف ازالہ کے لیے ہے، اور اسی فکر نے اسے سب سے زیادہ حیران اور خوش کر دیا۔ تو مجبوراً اسے واپس جانا پڑا اور ان دونوں کی ڈیمانڈ پوری کرنا پڑی۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ازالہ خوشی سے پھول کی طرح چھلانگیں لگانے لگی۔ پھپھو آؤ دیکھے دیکھے، اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہر شے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسمارا آہان کی بہن ہنس پڑی اور ازالہ کو گلے لگا لیا۔ او میری ننھی جان، تم نے سب کچھ خود لیا یا پھر یہ سب تمہاری امی نے تمہارے لیے چنا؟ اریبہ اسمارا سے ملکانہ لگانے کے لیے ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی، مگر اس کے بعد خود بھی میز کے پاس ازالہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ازالہ اپنے تیلوں کو سامنے بچھاتے ہوئے خوشی خوشی بولی، دیکھے پھپھو، یہ یونیفارم، یہ شوز اور یہ بیگ امی نے سب کچھ میرے لیے چنا، اور امی کتنی اچھی ہے، سب کچھ اتنی محبت سے چنا، یہ سب بہت پیارا ہے۔ وہ بچی جو ابھی الفاظ کو اچھے سے ادا نہیں کر پاتی تھی، اپنی ماں کا تعریف نامہ بنا رکے کہتی جا رہی تھی۔ اریبہ نے اسے قریب بلا کر کہا، بیٹی تمہاری خوشی دیکھ کر مجھے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر ابھی پپو جان کو چائے پینے دیتے ہیں۔ ازالہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے ماں کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، امی آپ سب سے اچھی ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، ہم پپو کو چائے کے بعد دکھاتے ہیں، آپ نے صحیح کہا۔ اسمارا نے محبت بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا اور خاموشی سے دل ہی دل میں سوچا کہ اریبہ کی بیماری کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے کوشش اور خوشیاں ان کے لیے سکون اور خوشی لائے۔ آہان بھی کڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، دل میں سکون تھا اور ساتھ ہی ایک ہلکی سی فکر بھی کہ اریبہ ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئی، مگر سب کی خوشی دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ یہ لمحے واقعی زندگی کے لیے اصل رنگ ہے۔ رات کا سکون پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ ازالہ نرم نیند میں سو رہی تھی اور اریبہ کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر چاند کی روشنی میں ڈلی ہوئی خاموشی دیکھ رہی تھی۔ چاند کی نرمی اور ہلکی ہوا کے جھونکے نے اسے لمحہ بھر کے لیے اندر سے پرسکون کر دیا، مگر اچانک اسے اپنی کمر میں کسی کی مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ وہ لمس انجان نہیں تھا۔ اریبہ پلٹے بغیر اپنی آنکھیں میچ کر اس گرفت کو محسوس کرنے لگی۔ دل کی دھڑکن کچھ تیز ہوئی اور وہ لمحہ بھر کے لیے بس سکون اور حفاظت محسوس کرنے لگی۔ وہ ہاتھ کمر سے اوپر آتا کندھے تک آیا اور پھر اسی کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ خود اریبہ کی کلی سیاہ زلفوں میں الجھا، اتنے میں آہان کی گمبھیر سنجیدہ مگر نرم آواز کمرے میں گونجی، جب میری بیوی ہر کام اچھے سے کرتی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، تو شوہر کا خیال کیوں نہیں؟ تم کیوں کمرے میں ازالہ کے سونے کے بعد نہیں آئی؟ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اریبہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ شرارت بھرے لہجے میں کہا، میری بیٹی کو ضرورت ہے میری، اور میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آہان نے ترکی بترکی جواب دیا۔
آواز میں ہلکی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اور شوہر کو؟ کیا شوہر کو کبھی تمہاری ضرورت نہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں جب چاہوں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ اریبہ نے توڑا ہنستے ہوئے کہا، شاید آپ کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ میری بیٹی کے بعد اگر کوئی میری توجہ لے رہا ہے تو وہ کون ہے؟ آہان نے قدم بڑھایا اور بغیر کوئی اور بات کہے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اریبہ کی ہلکی ہنسی اور دل کی دھڑکن اس کے سینے سے ٹکرانے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے کمرے اپنے بستر کی طرف لے آیا اور آہستہ سے بولا، تم نے سب کا خیال رکھا اور اب تمہیں بھی سکون ملنا چاہیے۔ اریبہ نے اپنے سر کو اس کے سینے سے ٹکایا اور رات کی یہ خاموشی، یہ چاندنی اور آہان کی مضبوط گرفت اسے مکمل سکون دے گئی۔ وہ چند لمحے خاموشی میں ایک دوسرے کے قریب رہ گئے، الفاظ کے بغیر، بس دل کی دھڑکنیں اور چپ کے لمس ہی بات کر رہے تھے۔ چاندنی آہستہ آہستہ کمرے کے ہر کونے میں پھیل رہی تھی اور رات کی خاموشی میں صرف آہان اور اریبہ کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ آہان نے آہستہ سے اریبہ کے بال پیچھے کیے اور نرم لہجے میں کہا، تم جانتی ہو جب تم سب کا خیال رکھتی ہو میں خود کو چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں تم خود کو تکا نہ دو۔ اریبہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور شرارت سے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کے بعد تھوڑی سی محبت میں اپنے شوہر کے لیے رکھوں۔ آہان نے اس کی طرف گہری نظر ڈالی اور پھر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولا، اور میری محبت، یہ خیال سب تمہاری ہے، میں صرف اسے محسوس کر رہا ہوں۔ اریبہ کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی گردن پر اپنی ٹھوڑی ٹکا کر خاموش ہو گئی۔ نرم گرم سانسیں محسوس کر آہان نے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب تم محفوظ ہو اریبہ۔ آہان کی آواز میں سنجیدگی اور محبت دونوں شامل تھی۔ اب کوئی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، نہ دن میں نہ رات میں۔ اریبہ نے آہستہ سے کہا، کیا واقعی ایسا سمجھتے ہو؟ آہان نے سر ہلایا اور آہستہ سے اس کے لبوں کے قریب جھک کر بولا، ہر لمحہ اور ہر دن، تمہارے لیے، تم اور ازالہ دونوں کے لیے۔ آہان خود کو بھی قربان کر دے گا تم لوگوں پر۔ رات کی خاموشی میں یہ الفاظ جیسے روشنی بن کر کمرے میں گھل گئے۔ اریبہ نے اپنی انگلیاں آہستہ آہستہ آہان کی ہاتھوں میں ڈالی اور پھل بھر کے لیے بس خاموش رہ گئی۔ دل کی دھڑکنیں اور سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ آہان نے پھر نرم لہجے میں کہا، تم نے سب کا خیال رکھا اور اب وقت ہے کہ تم خود کا خیال رکھو۔ مجھے اپنے پاس رہنے دو، مجھے خود کے قریب رکھو، بے حد قریب اریبہ۔ اریبہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کی آواز میں سرشار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، چاندنی ان کے جسموں پر نرم روشنی ڈال رہی تھی اور رات کی یہ خاموشی، یہ قربت، سب کچھ بس ان کا تھا۔ ہر خوف، ہر درد، ہر تکن آہستہ آہستہ اس باہوں میں ختم ہو رہی تھی۔ اریبہ نے محسوس کیا کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ اس قربت، اس حفاظت اور اس اعتماد میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ آہان نے نرمی سے اس کے لبوں پر محبت کرتے انہیں اپنے لبوں میں جکڑا اور ان کا رس قطروں کی صورت خود میں اتارنے لگا۔ ہاں تو وہ اجازت دی کہ وہ اریبہ کے بدن میں گل مل کر اس کی تکن دور کرے۔ اریبہ کی تکن ایسے ہی اتر سکتی تھی۔ آہان کا ہاتھ جب بے باکی کی حدود پار کر گیا تو وہ سمٹ سی گئی اور اپنے ہی دانتوں سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو مضبوطی سے تامے ہوئے تھی وہ، جبکہ آہان اپنے آپ کو اس کی گہرائی میں اتار چکا تھا۔ آہان کی حرکت اریبہ کو پسینے سے بھگو گئی مگر وہ اس حالت کو مکمل نظر انداز کرتا اس کے وجود پر محبت لٹاتا رہا۔ صبح کا وقت تھا، دھوپ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ ازالہ اپنے پہلے اسکول کے دن کی جوش میں تھی، چھلانگے لگاتی کپڑے اور جیکٹ درست کر رہی تھی۔ اریبہ نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا، لنچ باکس بھر دیا اور چھوٹے چھوٹے نوالوں سے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ ہر لمحہ اریبہ کے لیے خوشی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اسی دوران اچانک اریبہ کے منہ میں کچھ الٹا سا محسوس ہوا اور وہ ہلکی سی کہہ کی لہر سے رک گئی۔ ازالہ نے چونک کر کہا، امی کیا ہوا؟ وہ اتنی چھوٹی سی تھی مگر اپنی ماں کو کئی بار بیمار دیکھ اب وہ اس کے لیے ڈرتی تھی۔ اریبہ نے زور سے سانس لی اور اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو تامتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس تھوڑی سی ہچکی سی لگ گئی، بس آرام سے ناشتہ کرو ازالہ۔ آہان جو ان کے ساتھ میں موجود تھے فوراً آگے بڑھے اور فکر میں بولے، اریبہ تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں کچھ ہوا؟ اریبہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی کھے آئی ہے۔ دیکھیں ہماری بیٹی کے لیے سب کچھ ہے اور یہ اہم ہے کہ وہ خوش رہے۔
ازالہ نے ماں کے گرد ہلے بازو میں چوٹے ہاتھ ڈالے اور مسکرا کر کہا، امی آپ نے میرے لیے سب کچھ خود کیا، آپ سب کچھ اتنا اچھا کرتی ہے۔ اریبہ نے ازالہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چلو اب تیار ہو جاؤ، آج تمہارا پہلا دن ہے۔ بس یہ یاد رکھو، ماں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور تم دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہو۔ آہان نے اریبہ کی طرف دیکھا، اس کے لہجے میں محبت اور ہمت دیکھ کر دل خوش ہوا۔ وہ خاموشی سے سوچ رہا تھا کہ یہ عورت، یہ ماں، ان دونوں کے لیے کتنا قیمتی ہے، اور اسے اس لمحے اپنی محبت پر فخر محسوس ہوا۔ آہان نے ازالہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور گاڑی میں بٹھایا۔ چلو آج تمہارا پہلا دن ہے اور تمہیں وقت پر پہنچنا ہے۔ ازالہ نے گھوم کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں تھوڑی سی فکر اور دل میں بے چینی تھی۔ وہ ہلکی سی سانس لے کر بولی، امی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے دور ہو رہی ہوں۔ اریبہ نے سر ہلایا مگر اندر دل بے چین تھا۔ اس کا جی گھبرا رہا تھا اور اچانک اسے الٹی کی ہلکی لہر محسوس ہوئی۔ وہ گاڑی کے باہر کے منظر کو دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آہان نے گاڑی سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ ازالہ کے اسکول کی طرف روانہ ہوا۔ ازالہ شیشے سے باہر جھانکتی رہی، ہر چیز اس کے لیے نیا اور دلچسپ لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر شرارت کی ہلکی سی جھلک آئی اور وہ بولی، بابا امی مجھ سے آپ سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ اوہ کیا سچ میں؟ جی بالکل، فخریہ انداز تھا بابا، مجھے بھائی چاہیے۔ آہان پہلے تو چونک گیا، پھر مسکرا دیا۔ بھائی؟ ابھی تمہیں بھائی کیوں چاہیے؟ ازالہ نے زور سے کہا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اور امی کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی اور بھی ہو جو میرا ساتھ دے۔ اب میں اسکول چلی جاؤں گی، آپ آفس، امی اکیلی ہوگی گھر۔ آہان نے گاڑی تھوڑی سست کر دی اور سر ہلایا۔ دل میں مسکراہٹ اور محبت کے جذبات بھر گئے۔ اللہ بابا، تم واقعی بڑی باتیں کر رہی ہو ازالہ۔ اچھا دیکھتے ہیں، شاید تمہاری خواہش پوری ہو جائے، مگر ابھی تمہارا پہلا دن ہے تو سب سے پہلے اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ازالہ نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، پھر بھی بابا میں چاہتی ہوں بھائی ہونا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر مزے کریں۔ آہان نے اسے گود میں لے کر ہلکا سا لب اس کے سر پر رکھ دیا۔ دل میں نرم مسکراہٹ اور اپنی بیٹی کی خوشی پر سکون محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ازالہ کی یہ معصوم خواہش گھر کی خوشی اور محبت کی گہرائی کو اور مضبوط کر دے گی۔ دوسری طرف اریبہ اپنی کمرے میں بیٹھی چاندنی لائٹ کی نرم روشنی اسے چھو رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اپنی پیٹھ سہلاتی رہی۔ دل میں ابھی بھی گھبراہٹ تھی، لیکن آہان اور ازالہ کو دیکھ کر سکون بھی آیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے لیے یہ لمحے کتنے قیمتی ہے، اور اسی سوچ سے اس کا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا۔ آہان آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ پردوں سے آتی ہلکی سی روشنی میں اریبہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند، سانسیں معمول سے کچھ تیز، جیسے تکن ابھی بھی جسم سے نہیں نکلی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، جھک کر اس کے لبوں پر بہت نرم، بہت محتاط سا بوسہ دیا۔ آرام ہو رہا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، جیسے اسے جگانا بھی نہ چاہتا ہو۔ اریبہ نے تکی ہوئی آنکھیں کھولی اور پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر رکھی۔ آہان نے مصنوعی غصے اور ہلکی شرارت سے کہا، تو تم بھی ان ماؤں کی طرح کرو گی جو بچوں کو اسکول بھیج کر خود آرام کرتی ہے؟ اریبہ نے پلکیں چپکائی، تھوڑا سا کروٹ بدلی اور آہستگی سے سانس سنبھالتے ہوئے بولی، ایسا کرنا غلط نہیں، کیونکہ رات کو تو بچوں کے والد سونے نہیں دیتے۔ آہان ایک دم سے کہکہا لگا کر ہنس پڑا، او تو آج کل تمہیں تکن بھی ہونے لگی ہے؟ کیا تمہیں بچی کے والد سکون نہیں دیتے؟ آہان آپ بہت بے شرم ہے، شرماتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستے ہنستے الماری کی طرف گیا، کپڑے نکالتے ہوئے اس کی پشت اریبہ کی طرف تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ صاف تھی۔ اور سنو، اس نے شرارتی لہجے میں کہا، ازالہ نے آج بڑی زبردست فرمائش کی ہے، تمہیں پتہ ہے کیا؟ اریبہ نے آہستہ سے آنکھیں میچ کر پوچھا، کیا؟ آہان نے ہنستے ہوئے رخ دوسری طرف کیا۔ اس نے کہا ہے اسے بھائی چاہیے۔ پھر اس نے مزید شرارت سے آنکھیں سکھڑے، تو میڈم راتوں میں میرے ساتھ تھوڑی سی محبت کرو نا، تاکہ ہماری بیٹی کی خواہش پوری ہو جائے، اسے بھائی مل جائے۔ وہ جملہ کہہ کر اس نے قمیص کے بٹن بند کیے اور اریبہ کی طرف دیکھ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اریبہ؟ کوئی جواب نہ ملا۔ وہ بھوئیں سکیڑ کر مڑا اور اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ، اس کا شرارتی انداز، سب جم سا گیا۔ اریبہ بستر پر بے سدھ پڑی تھی، ایک ہاتھ ڈھیلا سا دائیں طرف گرا ہوا، سانسیں غیر معمولی، بہت مدم، لبوں کا رنگ زرد۔ اریبہ؟
आहान की आवाज हिचकियां तोड़ने वाली घबराहट में बदल गई। वो उसके ऊपर झुक गया, उसके गाल तपतपाए, कंधे हिलाए। अरीबा, अरीबा उठो प्लीज अरीबा। कोई जवाब नहीं। दिल में बिजली सी दौड़ गई। उसने उसे फौरन बाजू में उठाया। या अल्लाह, नहीं नहीं। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, मैं इसे खो नहीं सकता, नहीं। घर में अचानक हंगामी हालत पैदा हो गई थी। पूरा अमला भाग दौड़ में था। कोई पानी ला रहा था, कोई डॉक्टर को फोन कर रहा था, तो किसी के हाथ कांप रहे थे। हर तरफ घबराहट सी फैली हुई थी। अरीबा के कमरे के बाहर आहान बेचैनी से टहल रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर अंदर गई और दरवाजा बंद हुआ, आहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। डॉक्टर ने उसे बाहर रुकने का कहा था। आप प्लीज बाहर रहे, हमें चेक करने दे। और वही एक पल में सब कुछ बदल गया। आहान दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों के सामने माजी एक धुंधली फिल्म की तरह चलने लगा। उसकी पहली बीवी, वो दिन, वो लम्हा, वो चीखे, वो भाग दौड़, वो डॉक्टर का बाहर आकर खामोश चेहरे के साथ सब कुछ खत्म होने का ऐलान। वो बेबसी आहान के सीने में वही पुराना जख्म ताजा होने लगा। उसने आंखें जोर से बंद की, मगर आंसू फिर भी बह निकले। नहीं, उसने धीमी मगर टूटी हुई आवाज में कहा, मैं दोबारा वो दिन नहीं जी सकता। मैं किसी को खोने की हिम्मत नहीं रखता। अरीबा को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। उसने अपने हाथों में सर छुपा लिया, दिल जैसे जोर जोर से चीख रहा हो। हर गुजरता सेकंड उसके लिए अजियत बन रहा था। बाहर से मुलाजिमीन की आवाजें आ रही थी, मगर आहान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, मैं अरीबा को नहीं खो सकता, इस दफा नहीं। वो बार बार उठकर दरवाजे तक जाता था, फिर बेबस होकर वापस बैठ जाता। फर्श पर उसके कदमों के निशान भी बेचैनी का किस्सा सुना रहे थे। दिल में एक खौफ था, एक धड़का कि कहीं तकदीर उसे दोबारा ना आजमाए। दरवाजा आखिरकार खुला। डॉक्टर हल्की मुस्कुराहट के साथ बाहर आए। आहान तेजी से उसकी तरफ लपका, दिल जैसे हाथ में ताम रखा हो, खौफ और उम्मीद दोनों आंखों में। डॉक्टर, वो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर ने उसे थामने के अंदाज में कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोली, मिस्टर आहान, घबराने की कोई बात नहीं, बल्कि मुबारक हो, अरीबा उम्मीद से है। एक पल, सिर्फ एक पल ऐसा था जिसमें आहान की सांस जैसे रुक गई। फिर अगले ही लम्हे जैसे उसकी पूरी दुनिया जगमगा उठी। क्या सच में वो माँ बनने वाली है? उसकी आंखें खुशी से भर आई। वो बेइख्तियार हंस दिया, इतनी जोर से कि मुलाजिमीन चौंक कर पलटे। ओह माय गॉड! वो खुशी से चीख उठा, दोनों हाथ सर पर रख लिए जैसे यकीन न आ रहा हो। आहान डॉक्टर की तरफ बढ़ा, उसके हाथ अपने हाथों में लिए। थैंक यू, आपको अंदाजा नहीं, आपने मुझे जिंदगी वापस दे दी है। और फिर अपनी जेब से चेक निकालकर वो रकम उससे भी ज्यादा लिख दी जो लाजिम भी नहीं थी। डॉक्टर हैरत से उसे देखती रह गई। ये बहुत ज्यादा है मिस्टर आहान। आहान हंसते हुए बोला, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है, ये कम है। घर के हाल में उसकी आवाज गूंजी, सुनो सब लोग, आज घर में बड़ी खुशी आई है, दावत होगी, और वो भी बहुत बड़ी। मेरी वाइफ अरीबा उम्मीद से है। ये अल्फाज उसने धीरे से कहे। मुलाजिमीन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। किसी की आंखों में खुशी, किसी की दुआएं थी। आहान का चेहरा चमक रहा था। वो एक लहजा भी रुके बगैर अरीबा के कमरे की तरफ दौड़ा। दिल में सिर्फ एक ही बात, मेरी अरीबा, मेरी जिंदगी, हम अब मुकम्मल होने जा रहे हैं। आहान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर सीधी अरीबा पर गई। वो होश में आ चुकी थी, मगर चेहरा शर्मीली गुलाबी लाली से भरा था। तकिए से टेक लगाए बैठी, आंखें नीची, होंठ कांपते हुए मुस्कुरा रहे थे। आहान के कदम खुद ब खुद नरम पड़ गए। वो आहिस्ता से उसके पास आ बैठा और बगैर कोई लफ्ज कहे पहले उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया, फिर दोनों गालों पर। अरीबा की सांस लर्ज गई। आहान धीमी मगर खुशी से भरपूर आवाज में बोला, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है अरीबा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। वो मुस्कुराकर आगे झुका, और तुम्हें पता है, आज ही ज़ाला ने फरमाइश रखी थी, बाबा मुझे भाई चाहिए। वो हंसा, शरारती, गरमजू जैसे उसे छेड़ने का मौका मिल गया हो। अरीबा ने फौरन आंखें उठाई, कानों तक सुर्ख होते हुए कहा, आहान बस भी करे। आहान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई।
کوئی بات سنے بغیر وہ جھکا اور اس کے لبوں پر نرمی سے ایک اور بوسہ رکھ دیا، لمبا، شکر سے بھرا ہوا۔ پھر اسے اپنی باہوں میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ اریبہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کر لی، مگر اگلے ہی لمحے آہان کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک خوف کی جھلک اتر آئی، وہی پرانے ٹھیس، وہی ڈر جو کبھی اسے توڑ چکا تھا۔ اس نے اسے اپنی بازوؤں میں تھام کر دھیرے سے پوچھا، اریبہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تمہاری بیماری، تمہارا دل سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے فکر مند نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ پہلے شرارت تھی، اب صرف خوف، محبت اور کو دینے کا ڈر۔ اریبہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، مگر وہ ابھی بھی بے چین تھا، جیسے دنیا کی ساری خوشی بھی اس کے ڈر کو مکمل ختم نہ کر پا رہی ہو۔ آہان سب ٹھیک ہے، آپ فکر مت کرے۔ وہ ایک خالی سی تسلی تھی۔ اریبہ سو رہی تھی اور آہان اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا، کپڑے بدلنے کی بھی ہمت نہ ہوئی، سیدھا گاڑی میں بیٹھا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ پہلی بار اپنی بیوی کے ڈاکٹر کے پاس اکیلا آیا تھا۔ دفتر کا دروازہ کٹکھٹاتے ہی ڈاکٹر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آہان صاحب، اریبہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آہان کرسی پر بیٹھا مگر ہاتھ لرز رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ امید سے ہے، مجھے بتائے کیا اس کے لیے یہ خطرناک ہے؟ سچ بتائے، میں برداشت کر لوں گا، جھوٹ نہیں۔ ڈاکٹر نے فائل کھولی، کچھ پیجز پلٹے، پھر آہ بھری۔ آہان، آپ کی بیوی کا دل جسمانی دباؤ برداشت کم کرتا ہے اور حمل جسمانی اور ذہنی دونوں دباؤ بڑھاتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ جیسے جیسے مہینے بڑھیں گے اس کی تکلیف بھی بڑھ سکتی ہے۔ آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا، بہت زیادہ، لیکن خطرہ موجود ہے۔ یہ جملہ آہان کے دل میں کسی چوڑی کی طرح اتر گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی تصویر تھی، اریبہ بے ہوش بستر پر گری ہوئی۔ اس کے کانوں میں اسی وقت کے الفاظ گونج گئے، میں پہلی بیوی کے بعد دوسری کو نہیں کھو سکتا، میں نہیں۔ اس کی آنکھیں بھر آئی مگر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ میں اسے کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، پریشان ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ انسان کی آدھی بیماری تب ٹھیک ہوتی ہے جب وہ ہمت کرتا ہے۔ خوش رکھے، محبت دے اور اس کے دل پر کوئی دباؤ مت آنے دے۔ ڈاکٹر نے مزید ہدایت کی اور بتایا کہ وہ حمل کے بعد اس کا آپریشن کریں گے۔ خدا نے چاہا تو سب ان کے حق میں اچھا ہوگا۔ ایک نئی امید لیے وہ واپس آیا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ ازالہ اور اریبہ اتنی خوش تھی مانو ان جیسا خوش قسمت دنیا میں اور کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر ایک روز چیک اپ کے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس۔ اریبہ مسکرا رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر آہان اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اریبہ ٹیسٹ کروانے اندر گئی تو ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، آہان صاحب، آپ بہت اچھا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز اور کریں، خود کو ہمت دے تاکہ آپ کو دیکھ کر وہ ہمت لے سکے۔ اپنی بیوی کو خوش رکھے، ایسی جگہ لے کر جائے جہاں اسے سکون ملتا ہو، جہاں وہ ہنسے، بے فکر ہو۔ آہان چونک کر بولا، وہ کہیں گھومنے کی بات کر رہی ہے؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا، جی ہاں، حمل کے دوران خوش رہنا دل کی مریضہ کے لیے عادی دوا ہے۔ اسے گھر کے معمول سے ہٹ کر کچھ اچھا ماحول دے، وہ جہاں خوش ہوتی ہے وہاں لے جائے۔ آہان نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک جگہ کا خیال آیا جہاں اریبہ ہمیشہ خوش ہوتی تھی، جہاں اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک آ جاتی تھی۔ میں اسے لے جاؤں گا ڈاکٹر، میں اسے بہت خوش رکھوں گا، اپنی جان سے زیادہ۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی مگر عزم مضبوط تھا۔ یہ اسپتال سے نکلتے ہی آہان نے گاڑی سٹارٹ کی مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ پورا راستہ وہ ایک ہی سوچ میں گم رہا تھا، اب مجھے اریبہ کو ہر حال میں خوش رکھنا ہے، ہر حال میں۔ گاڑی روڈ کی طرف مڑ رہی تھی مگر آہان کی سوچیں بہت گہری تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا بھی اس کے دل کی گھبراہٹ کم نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اسے ہنسانا ہے، اسے سکون دینا ہے، اسے وہ سب کچھ دینا ہے جس کی وہ حقدار ہے۔ اسی سوچ میں اسے اچانک ایک چہرہ یاد آیا، خالہ نصرت، پہاڑوں میں ان کا چھوٹا سا گھر، درختوں کے بیچ بنایا وہ چوبی مکان، وہی کے سورج ڈوبنے کے نظارے۔ وہ جگہ ہمیشہ سے اریبہ کی پسندیدہ تھی۔ آہان کے دل میں جیسے ایک روشنی سی بھر گئی، اریبہ کو پہاڑوں پر لے جانا چاہیے، وہاں کی ہوا، وہاں کی خاموشی، وہ ہمیشہ وہاں جا کر پرسکون ہوتی ہے۔ شادی کے بعد 3 بار وہ لوگ وہاں گئے تھے اور ان 3 بار میں اریبہ کی خوشی بے حد تھی۔ وہ مسکرا دیا۔
پہلی بار اسپتال کے بعد دل میں امید سی جاگ اٹھی. ہاں، میں اسے وہاں لے کر جاؤں گا. میری خالہ بھی خوش ہوگی اور ازالہ کی چھٹیاں بھی شروع ہونے والی ہے. اس نے دل ہی دل میں پلان بنایا. گھر پہنچ کر خالہ نصرت کو کال کرتا ہوں. کہہ دوں گا کہ کل ہم سب آ رہے ہیں. چند دن اریبہ کو وہ ماحول مل جائے گا جہاں اس کا دل ہلکا ہو جائے، جہاں وہ ہنسے. سوچتے سوچتے اس کے چہرے کی سختی بھی نرم پڑ گئی. وہ بالکل مختلف انسان کی طرح مسکرا رہا تھا. میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا ہر قیمت پر. گھر پہنچتے ہی آہان سیدھا اپنے کمرے میں گیا. موبائل اٹھایا اور نمبروں میں تلاش کرتے ہوئے خالہ نصرت کا نمبر ملا. فون چند ہی سیکنڈ میں اٹھا اور دوسری طرف سے وہی محبت بھری آواز آئی. ہاں بانجے، کیسے ہو؟ آہان کے لہجے میں برسوں کا سکون اتر آیا. خالہ، میں اریبہ اور ازالہ کل آپ کے پاس آ رہے ہیں. ازالہ کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اریبہ کچھ دن سکون میں رہے آپ کے پاس. خالہ کی خوشی فون کے سپیکر سے باہر نکل کر پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی. ارے واہ، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، سوچ لیا. میں سب تیار کر دوں گی. اریبہ کو بھی آرام ملے گا اور ازالہ کو تو یہاں بہت مزہ آئے گا. بیٹا تم لوگ جلدی آ جاؤ. پہاڑوں کی ہوا سب کا دل ٹھیک کر دیتی ہے. آہان کے چہرے پر پہلی بار سچی مطمئن مسکراہٹ آئی. بالکل خالہ، ہم کل صبح نکلیں گے. فون بند ہوا تو کمرے میں وہی پیار بھری خاموشی پھیل گئی، جیسے دل کو یقین آ گیا ہو اب سب اچھا ہونے لگے گا. آہان نے یہ بات اریبہ اور ازالہ کو بتائی تو دونوں کی آنکھیں بچوں کی طرح چمک اٹھی. ازالہ خوشی سے اچھل پڑی. بابا، میں پہاڑوں پر جاؤں گی، بالکل نیلگو والی جگہ. اریبہ اس کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی. چہرے کی تکن کے باوجود آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، سکون اور آہان کے فیصلے پر بے حد پیار. میری بچی بہت خوش ہے، آہان نے آہستگی سے کہا اریبہ کی طرف دیکھتے ہوئے. صرف بچی نہیں، اریبہ نے ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. اس رات پورا گھر ایک نرم سی رونق میں ڈوبا ہوا. ازالہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے کھلونے بیگ میں ڈال رہی تھی. ہر 2 منٹ بعد اریبہ سے پوچھتی، ماما یہ بھی لے جاؤ. اریبہ ہنستی، نہیں بیٹا یہ رہنے دو، نہیں تو بیگ تم سے بڑا ہو جائے گا. آہان دور کڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا. دل میں ایک میٹھی سی لہر اٹھی. اس نے آہستہ سے پیچھے آ کر اریبہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا. تم تک تو نہیں رہی؟ اریبہ نے اسے دیکھا، مسکراہٹ نرم ہوئی. آپ ہو نا تو تکتی نہیں ہوں. آہان نے بات سنی مگر چہرے پر جذبات کی شدت بڑھ گئی. وہ جھکا اور اریبہ کے سر پر ایک گہرا پیار بھرا بوسہ رکھ دیا. ازالہ نے فوراً منہ بنایا. بابا، ہم پیکنگ کر رہے ہیں، آپ پیار کر رہے ہو. تینوں ہنس پڑے. وہ ہنسی جسے گھر میں پھول کھل گئے ہو. رات ڈلتی رہی، سب تیاریاں مکمل ہوئی. بیگ ایک طرف رکھے گئے. آہان نے لائٹس مدم کی اور اریبہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا. کل صبح ہم پہاڑوں پر ہوں گے، تم خوش ہو؟ اریبہ نے ہاں میں سر ہلایا، پھر دھیرے سے جواب دیا. شاید وہاں میرا دل بھی ہلکا ہو جائے. آہان نے اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے پوری ذمہ داری کے ساتھ. تمہاری دل کی ذمہ داری میری ہے اور اب کی بار میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا. اس نے اسے بازو میں بھر لیا، آہستگی سے، احتیاط سے، جیسے وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن کر انہیں محفوظ کرنا چاہتا ہو. کمرے میں صرف سانسوں کی آواز تھی اور کل کے سفر کی خوشبو. صبح کے وقت ان کی گاڑی شہر کے بھیڑ سے نکل کر پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگی. ہوا قدرے ٹھنڈی، خوشبودار اور نمی سے بھری ہوئی تھی، جیسے ہر جھونکا کسی الجھے دل کو تھپکی دے کر سکون بخش رہا ہو. سڑک کے دونوں طرف بلند شاندار پہاڑ تھے. کہیں چٹانیں ایسی جیسے آسمان کو تھامے کھڑی ہو، کہیں پیڑ جن کی سبز شاخیں ہوا کو چومتی ہوئی گنگنا رہی تھی. ازالہ مسلسل کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی. بابا، یہ پہاڑ تو کہانیوں جیسے ہے. ماما دیکھے نا، بادل نیچے اتر آئے. اریبہ اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا رہی تھی. دل کے اندر چھپی پریشانی کے باوجود اس لمحے میں وہ مکمل ماں تھی، محبت بھری، پرسکون. آہان ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار اسے دیکھتا. اس کی رنگت پہلے سے بہتر تھی. شاید واقعی یہ سفر اس کی روح کے لیے ضروری تھا. پہاڑوں کے درمیان ایک کھلی جگہ پر ایک خوبصورت سا گھر دکھائی دیا. لکڑی کی بالکنی، نیلے کھڑکیوں کے پھٹ اور گھر کے سامنے لگے رنگ برنگے پھول. دروازے پر خالہ نصرت کھڑی تھی. انہوں نے جیسے ہی گاڑی آتے دیکھی، آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی. آہان، اریبہ میری بچی. ازالہ دوڑتی ہوئی خالہ سے لپٹ گئی. خالہ نے ایک ہاتھ ازالہ کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے آہان اور اریبہ کو پاس بلا لیا. گھر کے اندر ایک خوشی پھیلی تھی مگر ساتھ ہی ایک خاموش سنسنی بھی.
اندر داخل ہوتے ہی ایک دبلی پتلی خوبصورت مگر بجھی ہوئی آنکھوں والی لڑکی دکھائی دی، نور جہاں۔ وہ سلام کر کے پیچھے ہٹ گئی مگر اس کے گھٹتے بڑھتے سانس اور لرزتی پلکیں بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ آہان نے حیرت سے پوچھا، خالہ نور یہاں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ خالہ نے نظریں جھکا لی، گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے کہا، بیٹا نور کی 4 ماہ پہلے طلاق ہو گئی تھی، شرمندگی کے مارے تمہیں بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آہان لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر نور کی طرف مڑ کر نرم لہجے میں بولا، نور میں تمہارا بھائی ہوں، شرمندگی کی کوئی بات نہیں، زندگی میں کبھی کبھی لوگ غلط ہوتے ہیں، ہم نہیں۔ نور نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی تھی مگر اس نمی میں ایک عجیب سا رنگ، کوئی خواہش، کوئی طلب، کوئی خالی پن جو کسی کو بھرنے کے لیے پکار رہا تھا۔ اس نے آہان کو ایسے دیکھا جیسے ساری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہو۔ وہ نظر اریبہ سے چھپی نہیں۔ اریبہ کے دل میں ایک انجانی ٹھنڈک اتری، چہرے پر مسکراہٹ رہی مگر آنکھ ایک لمحے کو ٹھہر گئی، ایک خاموش تشویش، جیسے اس کے حساس دل نے کچھ فوراً محسوس کر لیا ہو۔ گھر میں گرما گرمی لیکن سایہ بڑھتا ہوا تھا۔ خالہ سب کے لیے کانا لگانے میں لگی تھی، ازالہ پورے گھر میں بھاگ رہی تھی، آہان گھر کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا اور نور ہمیشہ کی طرح کہیں نہ کہیں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی بھی تھی اور ایک خاموش طلب بھی۔ اریبہ یہ سب دیکھ رہی تھی، بغیر بولے، بغیر ظاہر کیے اسے معلوم تھا پہاڑوں کی اس خاموشی میں ایک نیا بھاپ کھلنے والا ہے۔ پہاڑوں کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں گھاس کی خوشبو گلی ہوئی، لون میں پیلے بلبلوں کی نرم روشنی پھیلی تھی۔ ازالہ سو چکی تھی اور آہان اور اریبہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہلکی باتیں کر رہے تھے۔ آہان کبھی اس کے ہاتھ پر کمبل درست کرتا، کبھی اس کی نیم تکی مسکراہٹ دیکھ کر محبت سے بھر جاتا۔ اسی پرسکون لمحے میں نور جہان ہاتھ میں ٹرے لیے نمودار ہوئی، اس کے چلنے میں ایک خاص نرمی، چہرے پر معصومیت کی پتلی سی تہ اور آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی۔ میں کھاوا لائی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ پہلا کپ نزاکت سے اٹھایا اور اریبہ کی طرف بڑھایا، یہ لو چائے، تمہیں شاید تکن ہو رہی ہو۔ اریبہ نے نرمی سے کہا، ارے رہنے دیتی، زحمت کی تم نے۔ نور نے فوراً مصنوعی افسوس بھرے لہجے میں کہا، نہیں نہیں، تمہاری حالت سن کر دل ہی ہل گیا تھا، معلوم ہوا ہے دل کا مرض ہے اور ڈاکٹرز نے تو جان کا خطرہ بھی بتایا ہے۔ اس کی زبان میں ہمدردی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا تکبر، جیسے کہہ رہی ہو تم کمزور ہو، نازک، اور میں نہیں۔ اریبہ کا دل ایک لمحے کو شدت سے ٹوٹا، اس نے نظریں جھکا لی، چپ رہی، صرف چپ۔ نور نے دوسرا مگ اٹھایا، آہان کی طرف چلتی ہوئی، اسی لمحے اس نے جان بوجھ کر اپنی شال ہٹا لی، کندھے سے نیچے پھسلتی ہوئی، اس کا دودھیا سفید نازک بازو مکمل نمایاں ہو گیا، جیسے وہ ہر قیمت پر آہان کی نظر اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہو۔ آہان چونکا اور فوراً نظریں جھکا لی، اپنی نشست بدل لی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس حرکت سے بے چین ہو گیا تھا مگر سب سے زیادہ بے چین اریبہ تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کو خوف سے سکڑ گیا۔ نور کی نظروں میں وہ جذبہ تھا جسے کوئی عورت دوسری عورت کے چہرے پر فوراً پہچان لیتی ہے، خواہش، مقابلہ اور خطرہ۔ نور معصوم سی آواز میں بولی، اوہ میں تو سونے ہی لگی تھی، بس یہ کپڑے پہنے تھے، سوچا آپ دونوں کو قہوہ دے دوں۔ اریبہ خاموش رہی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ چھلکنے لگا۔ نور کا چلنا، اس کا چال چھوڑنا، اس کا ایک مخصوص انداز، یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ آہان نے نور کا شکریہ ادا کیا لیکن اس کی آنکھیں فوراً اریبہ کی طرف مڑ گئی، جیسے وہ اسے پوچھ رہا ہو تم ٹھیک ہو۔ نور کے جاتے ہی آہان نے اریبہ کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ جو ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اریبہ نے آہستہ سے کہا، چلو اندر چلتے ہیں، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ ٹھنڈ باہر کم اور اریبہ کے دل کے اندر زیادہ ہو رہی تھی۔ اس رات آسمان صاف تھا مگر ایک نیا بادل ان کی زندگی کے اوپر آہستہ آہستہ چھانے لگا تھا۔ اگلے دن وہ بضد ہوئی کہ قابس جانا ہے۔ آہان جو اس کی وجہ سے آیا تھا یہاں اریبہ کی بات مان ان کو لیے واپس گھر چلایا۔ وہ بے خبر تھا کہ اریبہ نے ایسا کیوں کہا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، باہر سفر کی تھکان ابھی باقی تھی مگر اریبہ کے دل پر جو بوجھ نور جہاں کی حرکتوں نے ڈھالا تھا وہ کہیں زیادہ بھاری تھا۔ آہان جیسے ہی دروازہ بند کر کے اندر آیا تو اس نے فوراً محسوس کر لیا کہ اریبہ کا موڈ ٹھیک نہیں۔ اریبہ تھوڑا سا منہ پھلائے بیٹھی تھی، ہاتھ پیٹ پر رکھے جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو۔ آہان مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا اور بغیر کچھ کہے اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔
جہاں اس کی اور اریبہ کی جان بستی تھی۔ تو کیسا ہے میرا بچہ اور اس کی ماں؟ اس کی آواز میں اتنی محبت تھی کہ عام دن ہوتا تو اریبہ کا دل پگھل جاتا، مگر آج نہیں۔ اریبہ نے نظریں چھڑائی، پھر ہلکے سے نروٹے لہجے میں بولی، آپ کو کیا؟ جائے نور جہاں کے پاس، وہ تو آپ کو ہر وقت بس اپنے آس پاس ہی رکھنا چاہتی ہے۔ آہان نے پہلے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر آتے لال پن کو دیکھ اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اوہو، تو میڈم کو جلن ہو رہی ہے۔ وہ مزید قریب ہو گیا، اور میں سمجھ نہیں پایا، میری بیوی تو اتنی محبت کرتی ہے کہ بنا وجہ بھی ناراض نہیں ہوتی۔ اریبہ نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ گلے میں اٹک گئے ہو۔ آہان نے فوراً اس کی ٹھوڑی آہستہ سے اوپر کی۔ اریبہ، تم صرف میری ہو، میری زندگی، میرا سکون، میرا گھر تم ہو۔ نور جہان تو بس خالہ کی بیٹی ہے، اس کے نظریں اٹھانے سے میرے دل میں جگہ توڑی بن جاتی ہے۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ آہان نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا، پھر آہستہ سے اس کے لبوں کے قریب جھکتے ہوئے بولا، چلو یہ جلن بھی ختم کرتے ہیں۔ اس نے شدت سے اس کے لبوں کو چوم لیا، ایک ایسا بوسہ جس میں پیار، تڑپ اور یقین سب شامل تھا۔ اریبہ کی سانس سے بے ترتیب ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور اس کی ساری ناراضگی اس کے لمس میں گھلنے لگی۔ آہان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں نور جہاں، کیا پوری دنیا سامنے کڑی ہو جائے تو بھی میرے دل میں صرف تم ہو۔ اریبہ کے لبوں پر ہلکی سی شرم بھری مسکراہٹ ابھری اور وہ اس کے سینے سے مزید سمٹ گئی۔ دن سکون سے گزر رہے تھے، ڈیلیوری کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی۔ آہان کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا اور اریبہ کی حالت بھی حیران کن حد تک بہتر تھی۔ اتنے مہینوں میں ایک بار بھی دل کی تکلیف نے اسے پریشان نہیں کیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، جب تک وہ کال نہیں آئی، خالہ نصرت کی کال۔ آہان نے فون اٹھایا تو دوسری طرف خالہ کی ہچکچاتی ہوئی آواز تھی، بیٹا نور جہان تم لوگوں کے پاس آ رہی ہے، گھبرانا نہیں، وہ بس چند دن رہ لے، مجھے ایک شادی پر جانا ہے، وہاں اس کے سسرال والے اور پہلا شوہر بھی ہوگا، مجھے مناسب نہیں لگ رہا اسے لے جانا، اور اکیلی کو یہاں بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ خالہ نے تمام بات بتائی۔ آہان کا ماتھا تھوڑا سا سکڑ گیا۔ اریبہ کے چہرے کا خیال اس کے سامنے آیا، وہ اس کے ساتھ نور کی موجودگی سے پہلے ہی بے چین تھی، مگر خالہ کی بات پر وہ انکار نہ کر سکا، اور اگلے ہی دن نور وہاں موجود تھی، پورے اعتماد، پورے نخروں اور پرکشش انداز کے ساتھ۔ اریبہ دن بھر خاموش رہتی، آہان اسے ہنسانے کی کوشش کرتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک پھیکی سی اداسی بسی تھی۔ نور کی ہر حرکت اسے اندر تک چبھتی تھی، جیسے کوئی اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا سکون چوری کر رہا ہو۔ اصل طوفان مگر ایک عام سی شام کو ٹوٹا۔ اریبہ زالہ کو سلا کر واپس آہان کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر ہلکی روشنی تھی۔ پہلے اس نے نور کی مدھم سی آواز سنی، وہ دل کی مریضہ ہے آہان، آج نہیں تو کل مر جائے گی، تم مجھ جیسی خوبصورت لڑکی ڈیزرو کرتے ہو۔ اریبہ کے قدم وہی رک گئے، دل کی دھڑکن ایک دم سست پڑی، جیسے کسی نے سینے پر پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے کانپتے قدم آگے بڑھائے اور اگلے لمحے سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھوں سے روشنی چن گئی۔ نور جہان آہان کے کالر کو تامتے کھڑی تھی، اس کے لب آہان کے لبوں کے خطرناک حد تک قریب۔ اریبہ کی سانس رک گئی، اس کا دل جو پہلے ہی کمزور تھا ایک لمحے میں ٹوٹ کر جیسے بکھر گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے آہان کی آنکھوں میں بے چینی اور غصہ سلگتا دیکھا۔ آہان نے نور کا ہاتھ جھٹکے سے ہٹایا، اس کی آواز گرجی، نور حد میں رہو، خالہ کی وجہ سے تم یہاں ہو، لیکن میری بیوی کے بارے میں اگر ایک لفظ بھی غلط کہا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ نور سکتے میں رہ گئی۔ آہان تیز قدموں سے باہر نکلا اور جیسے ہی اس کا رخ دروازے کی طرف ہوا، اس کی نظر اریبہ پر پڑی۔ اریبہ کا چہرہ سفید، ہونٹوں کی رنگت غائب، اور وہ ہاتھ سے ریلنگ تامے کھڑی تھی جیسے سہارا ڈھونڈ رہی ہو۔ آہان کا دل بند سا ہو گیا۔ اریبہ، وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا، مگر وہ ایک لمحہ بھی نہ سنبھل سکی۔ اریبہ کی آنکھیں بند ہوئی، اس کا جسم ڈھیلا پڑا اور وہ سیدھی آہان کی باہوں میں گر گئی۔ آہان نے گھبرا کر اسے تھاما۔ اریبہ پلیز آنکھیں کھولو، اریبہ۔ نور پیچھے کڑی شرمندگی میں گم تھی، مگر آہان کی نظر اس پر نہ پڑی۔ وہ اسے اٹھائے سیدھا گاڑی کی طرف بھاگا، اسے اسپتال لے جایا گیا، جہاں ہر لمحہ آہان کے لیے قیامت بن گیا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں آہان کی بے چینی سے لرزتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ برسوں کے تکے ہوئے انسان کی طرح ایک قدم چلتا تھا، ایک قدم رک جاتا تھا،
کبھی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی، کبھی وہ بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ اریبہ اندر تھی، اس کی زندگی اور ان کے بچے کی زندگی دونوں اللہ کے ہاتھ میں۔ آہان نے آنکھیں موند لی۔ پہلی بیوی کی موت کا منظر ایک بار پھر ذہن میں ویسے ہی تازہ ہو گیا جیسے کل کی بات ہو۔ اس کا دل کام کھایا۔ یا اللہ، اس بار نہیں، میں اریبہ کو نہیں کھو سکتا، پلیز۔ اتنے میں دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئی۔ آہان کی سانسیں رک گئی۔ اس کے قدم خود بخود ڈاکٹر کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر، اریبہ، میری بیوی ٹھیک ہے نا؟ میرا بچہ؟ ڈاکٹر نے مانوس سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو آہان صاحب، آپ بیٹے کے باپ بنے ہیں۔ آہان کے قدم جیسے زمین سے اٹھ گئے، آنکھوں میں نمی، ہونٹوں پر حیرت، دل میں بے قابو ہوتی دھڑکن۔ میرا بیٹا؟ جی بالکل صحت مند، اور آپ کی بیوی بھی اب خطرے سے باخر ہے۔ آہان نے بے اختیار شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر کو خوشی سے دونوں ہاتھ بھر کے دعا دی۔ یہ سب آپ لوگوں کی مہربانی ہے، میں آج دنیا کا سب سے خوش آدمی ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا وارڈ میں داخل ہوا۔ کمرے میں اریبہ آنکھیں کھولے کمزور مگر ہوش میں لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ شرم اور تکن کا ملا جلا عکس لیے ہوئے تھا۔ آہان اس کے پاس پہنچتے ہی جھک گیا۔ پہلے اس کے ماتھے پر ایک لمبا بوسہ رکھا، پھر دونوں گال، پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اریبہ نے ہلکی سی ناراضگی سے پوچھا، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں میں خوف، دل میں درد۔ آہان نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری شدت سے بولا، اریبہ، میں صرف تمہارا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ نور یا دنیا کی کوئی عورت مجھے تم سے دور نہیں کر سکتی، سمجھی؟ وہ جھکا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر بے حد شدت سے چوم لیا، جیسے ہر لفظ، ہر یقین، ہر خوف کو دل سے مٹا دینا چاہتا ہو۔ پھر آہستگی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میری جان، یہ بیٹا، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے، میں تم دونوں کے بنا کچھ نہیں۔ اریبہ کے آنسو نکل آئے۔ آہان نے جلدی سے اس کے آنسو چوم لیے۔ بس اب کبھی یہ نہ کہنا کہ میں کسی اور کو دیکھ بھی سکتا ہوں، تم میری آخری محبت ہو اریبہ۔ اریبہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ میں ڈر گئی تھی آہان۔ آہان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب ایک نئی زندگی شروع کریں گے، اور آج کے بعد کسی نور کی کوئی گنجائش نہیں۔ کمرے میں پرسکون خاموشی پھیل گئی۔ باہر نرس کڑی مسکرا رہی تھی، اندر کمرے میں ماں باپ کی پہلی مکمل خوشی سانس لے رہی تھی۔ ان کا ننھا سا بیٹا ان کی محبت کی روشن دلیل بن کر دنیا میں آ چکا تھا۔ 2 دن بعد وہ گھر آ چکی تھی، یوں لگا جیسے خوشیوں نے پورے گھر کے دروازے کھول کر رکھ دیے ہو۔ ازالہ اپنی دادی نصرت کے ساتھ ہاتھ میں چھوٹا سا کھلونا لیے بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی آہان اندر آیا وہ چل کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، میرا بھائی کہاں ہے؟ آہان نے پیار سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ تمہاری گود میں آئے گا بس 1 منٹ بعد۔ دادی نے بچے کو باہر لایا، ننھا سا گلابی چہرہ، بیگی آنکھیں اور چھوٹی چھوٹی بند مٹھیوں کے ساتھ۔ ازالہ خوشی سے چیخ اٹھی، یہ میرا بھائی ہے بابا، دیکھے وہ مجھ جیسا ہے۔ آہان ہلکا سا ہنسا، نہیں، وہ بالکل تمہاری ماں جیسا ہے۔ اریبہ نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ ننھے کو آہان نے احتیاط سے تھاما اور پہلی ہی نظر میں اس کا دل دوبارہ مکمل ہو گیا۔ بلال، اریبہ نے آہستگی سے نام لیا۔ میں چاہتی ہوں اس کا نام بلال ہو۔ آہان نے فوراً سر جھکا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ بلال احمد، بالکل ٹھیک۔ نور جہان ہسپتال کافی دیر بعد پہنچی تھی۔ وہ خوشی میں نہیں، بالکل حیرت میں تھی۔ اس نے سنا تو یہی تھا کہ اریبہ کی حالت خراب ہے، مگر سامنے ایک نئی زندگی تھی، ایک نیا بچہ، اور اریبہ کی مسکراہٹ جو اس کے منہ پر زوردار تماچا کی طرح تھی۔ گھر بھی وہ خود واپس آئی تھی۔ آہان نے بلال کو تاما ہوا تھا۔ اریبہ اسے دیکھ رہی تھی اور نور جہان کے اندر کی آگ اور بھی بھڑک رہی تھی۔ آہان نے صرف ایک بار اس کی طرف دیکھا، وہ بھی ایسی نظر سے جس میں صاف صاف لکھا تھا، اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اور نور جہان نے پہلی بار خود کو بالکل اکیلا محسوس کیا۔ چند دن بعد وہ چپ چاپ اپنے میکے لوٹ گئی اور دوبارہ کبھی ان کے گھر کی دہلیز پر قدم نہ رکھا۔ گھر میں نئی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اریبہ ملازمہ سے نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے بلال کو تھپا دیتی۔ آہان رات کو دیر تک جا کر بیٹے کو اپنی چھاتی سے لگا تھا۔ ازالہ اپنے بھائی کے سر پر چوم کر کہتی، یہ میرا بھائی ہے۔ رات کو جب بچے سو جاتے، آہان اریبہ کے پاس آ کر بیٹھتا، ہولے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا۔ شکریہ، تم نے میری زندگی دوبارہ مکمل کر دی۔ اریبہ مسکرا کر کہتی، ہم نے آہان، ہم دونوں نے۔
آہان اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتا اور دھیمی آواز میں کہتا، اب کبھی ڈرنا نہیں، کیونکہ تم میری آخری اور ہمیشہ والی محبت ہو۔ اریبہ کی آنکھیں نم ہو جاتی مگر دل مطمئن تھا۔ اس بار اسے پورا یقین تھا کچھ رشتے اللہ خود بناتا ہے اور پھر انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کے صحت کے ذرا سنبھالتے ہی دل کا علاج بھی ہو جانا تھا۔ ہر روز وہ نئی نئی خوشی سے نوازے جا رہے تھے جس پر وہ رب کے مشکور تھے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی نوول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی نوول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔